الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اور نہیں بولتا کوئی لفظ مگر اس کے پاس ہے ایک حاضر نگہبان. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اپنے نتائج کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں. ان باتوں سے انسانوں کی سعادت اور بدبختی وابستہ ہے، لیکن بہت سے لوگ ان باتوں کی طرف کما حقہ توجہ نہیں دیتے. ایسی ہی باتوں میں سے ایک بات زبان کا استعمال ہے. زبان، اس کا استعمال اپنے نتائج کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے. زبان کے صحیح استعمال کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے انسانوں کی دنیاوی اور اخروی سعادتیں وابستہ ہیں، اور زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے کتنے ہی لوگ دنیا و آخرت میں بدبخت اور بدنصیب ٹھہرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے کہنے والے اور بہت سے سننے والے زبان کے استعمال کی اہمیت سے غافل ہیں، اور اگر باخبر بھی ہیں تو بہت سے زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کا شکار ہیں. آج کے درس میں اللہ کی توفیق سے زبان کے استعمال کے متعلق چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے استعمال کی اہمیت کو، زبان کے استعمال کی سنگینی کو کئی ایک احادیث شریفہ میں بڑے عمدہ انداز سے امت کو سمجھایا. ایک حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا کہ ایک لفظ کی وجہ سے جو اللہ کی رضامندی کا ہو، اللہ کو پسند ہو، ایک لفظ کی وجہ سے بندے کے جنت میں درجات کو بلند و بالا کیا جاتا ہے. اور ایک ہی لفظ جو اللہ کو ناپسند ہو، اس کے بولنے کی وجہ سے بندہ جہنم کی گہرائیوں میں گرایا جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات.
وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی پسند کا ایک لفظ بولتا ہے اور اس لفظ کے بولتے وقت اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا، اللہ اس ایک لفظ کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا، بندہ اللہ کی ناراضگی کا ایک لفظ بولتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا، اور اس ایک لفظ کی وجہ سے جہنم میں گرایا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، میں اور آپ اور بہت سے مسلمان کتنا بولتے ہیں، گھنٹوں بولتے ہیں، کبھی توجہ کرتے ہیں کہ جو بول رہے ہیں یا اپنے بولنے کی وجہ سے جنت کے وارث بن رہے ہیں یا اپنے بولنے کی وجہ سے جہنم کے وارث بنائے جا رہے ہیں۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کے بولنے پر کیا انجام بتلایا۔ ایک لفظ اللہ کی پسند کا، اس کی وجہ سے جنت میں درجات اونچے کیے جا۔ ایک لفظ اللہ کی ناراضگی کا، اس کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں گر جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے استعمال کے نتائج کی سنگینی کو ایک اور انداز سے بیان کیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما اخوف ما تخاف علی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرے متعلق کس بات کا سب سے زیادہ ڈر ہے؟ کیا مقصد؟ کون سی وہ خامی ہے، کون سی وہ خرابی ہے جس کی بنا پر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے تباہ و برباد ہونے کا سب سے زیادہ ڈر ہے؟ اللہ کی رحمتیں ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے مقدس صحابہ پر۔ کتنا پیارا سوال ہے۔ اپنی اس خرابی کے متعلق سوال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے تباہ و برباد ہونے کا سب سے زیادہ ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو تھام لیا، فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هَذَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو تھاما اور فرمایا، مجھے تمہارے تباہ و برباد ہونے کے لیے اس زبان سے سب سے زیادہ خدشہ ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس بات کی طرف توجہ کی ہے؟ بولتے ہیں، رکتے نہیں، اور سمجھتے ہیں جتنا زیادہ بولیں اتنے زیادہ عقل مند ہیں، اور معلوم نہیں کہ اپنے بولنے کی وجہ سے کتنی بدبختیوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے استعمال کی سنگینی کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا. امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. کیا سوال ہے؟ توجہ کیجیے. من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات چاہتا ہوں، نجات چاہتا ہوں، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتلائیں. توجہ سے سنیے، انگلیوں پہ شمار کیجئے، خود یاد کیجئے اور اپنے گھروں میں جا کے اس بات کی خبر دیجئے. آپ نے فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابک علی خطیئتک. اگر نجات چاہتے ہو 3 کام کرو. نمبر 1، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. جو نجات چاہے پہلے کیا کرے؟ اپنی زبان کو لگام دے. املک علیک لسانک، فرمایا پہلی بات اپنی زبان کو قابو میں رکھ. دوسری بات فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو. کیا مقصد؟ بلا ضرورت اپنے گھر سے نہ نکل. ہمارے کتنے ساتھی ہیں تب تک انہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا جب بازار میں پان اور سگریٹ کی دکان پہ بیٹھ کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گپے نہ ہانکے. بربادی کی بات، نجات کی نہیں، تباہی کی بات. جو نجات چاہے وہ کیا کرے؟ دوسری بات یہ فرمائی وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تیرے لیے تیرا گھر وسیع ہو. بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے قدم باہر نہ رکھ. اور ذرا غور کیجئے، سوال کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے؟ جواب دیجئے. اگر مرد کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، بلا ضرورت اپنے گھر سے نہ نکل، تو کیا عورتوں کو اجازت ہوگی بھینسوں کی طرح بازاروں میں گھومتی پھرے؟ اس بات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مردوں کو تلقین کی جا رہی ہے بلا ضرورت اپنے گھر سے نہ نکلو. اور جو عورت نیا سوٹ پہن کے سمجھے کہ تب تک سوٹ کا پہننا جائز نہیں جب تک کہ میں گلی محلے میں اور بازار میں گھوم پھر نہ آؤں، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ اور فرمایا نجات کے لیے تیسری بات وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے استعمال کی سنگینی کو اس انداز سے بھی بیان فرمایا. جو نجات چاہے وہ پہلا کام یہ کرے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے. ایک اور حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے استعمال کی اہمیت کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. جناب نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی ورجلی اضمن لہ الجنہ. ارشاد فرمایا جو دو باتوں کی گارنٹی دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور آپ کی گارنٹی سچی ہے یا معاذ اللہ غلط ہے؟ کوئی انتخابی امیدوار ہے، انتخاب سے پہلے سبز باغ اور بعد میں کالے باغ. کون ہے جو دو باتوں کی گارنٹی دے؟ اس کے لیے مدینے والے کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی ہے. اور وہ دو باتیں کیا ہیں؟ جو چیز اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ زبان کا ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا. اور جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، شرمگاہ. جو زبان کے صحیح استعمال کی اور شرمگاہ کے صحیح استعمال کی ضمانت دے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی گارنٹی دیتے. اور یہ بات واضح نہیں، اور جو زبان کی اس صحیح استعمال کی گارنٹی نہ دے وہ جنت میں جائے گا یا کہاں جائے؟ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے استعمال کے خطرناک ہونے کو اور سنگین نتائج کے حامل ہونے کو ایک اور انداز سے بیان کیا. امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. ارشاد فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے روبرو التجا کرتے ہیں. جب بندہ صبح کرتا ہے سارے اعضاء سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک زبان کے روبرو التجا کرتے ہیں. اور آپ کا فرمان سچ ہے یا غلط ہے؟ معاذ اللہ. اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ زبان کو قوت گویائی کس نے عطا کی؟ اللہ نے. جو اللہ زبان کو قوت گویائی عطا کر سکتے ہیں، کیا ہاتھوں کو عطا نہیں کر سکتے؟ زبان کو بولنے کی طاقت دی انہوں نے. جس چیز کو چاہیں جب چاہیں بولنے کی طاقت عطا فرما دی. فرمایا صبح کے وقت انسانی جسم کے سارے حصے زبان سے التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اتق اللہ فینا فإنما نحن بک فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت عوججنا. سارے اعضاء ان کی جو التجا ہے، ان کی جو اپلیکیشن ہے، اس کا مضمون یہ ہے، اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر جا. فإنما نحن بک، ہماری سعادت، ہماری بدبختی تجھ سے وابستہ ہے. اگر تو سیدھی رہی ہم سارے سیدھے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، پٹری سے اتر گئی، ہم سارے پٹری سے اتر جائیں. کتنا معاملہ سنگین ہے زبان کا. کیا ہم اس بات کی طرف توجہ کرتے؟ کینچی کی طرح نہیں بلکہ کھینچی سے بھی تیز
اپنی زبانوں کو چڑھاتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں جو بول رہے ہیں یا اپنے لیے خوشبختیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں یا بدبختوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ زبان کی اہمیت کو سمجھایا، کئی ایک انداز سے سمجھایا، شاید کہ امت کے دل و دماغ میں بات اتر جائے اور زبان کے استعمال میں محتاط رویہ اختیار کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں زبان کی سنگینی کو ایک اور انداز سے سمجھایا، ذرا غور کیجئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں، جس کو عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا، آپ نے منافق کی 4 علامات کا ذکر فرمایا۔ سنی ہے آپ لوگوں نے حدیث کے نہیں؟ ذرا غور کیجئے۔ پتہ ہے ان 4 علامتوں میں سے کتنی علامات ایسی ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے؟ کون جواب دے گا؟ 4 علامتوں کا ذکر ہے جو منافقی ہے، اور ان علامات میں سے کتنی علامات ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے؟ کیوں سعادت اللہ صاحب؟ چار علامتوں کا ذکر فرمایا، 3 کا تعلق زبان سے۔ ذرا غور کیجئے، اگر زبان کی حفاظت کی 75% نفاق کی علامتوں سے جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے، بچ گیا کہ نہیں؟ 4 علامتیں بیان فرمائی۔ اربع من كن فی کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها۔ فرمایا جس میں 4 خصلتیں ہیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں سے ان میں سے ایک خصلت ہے اس میں منافقوں کی خصلت ہے، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ اور وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ اذا تؤمن خان، واذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا خاصم فجر۔ فرمایا امانت رکھی جائے خیانت کرے، اس کا تعلق زبان سے نہیں، اور اس کے بعد جب بات کرے جھوٹ بکے، کس سے تعلق ہے اس کا؟ بولیے۔ وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے وعدہ کو پورا نہ کرے، کس سے تعلق ہے؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے، کس سے تعلق ہے؟ 3 علامات، 3 خصلتیں جو ان 4 خصلتوں میں سے ہیں جو بندے کو پکا منافق بنا دیتی ہیں۔ ان 3 کا تعلق کس سے ہے؟ زور سے بولیے، زبان سے۔ اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، اللہ کے فضل و کرم سے ان 3 خصلتوں سے بچا یا نہ بچا؟ 75% نفاق سے دور ہو گیا۔ کتنا معاملہ سنگین ہے زبان کا۔ اب ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں جائزہ لیں سلف صالحین کا، اور پھر جائزہ لیں اپنا
ان کی کیا کیفیت تھی اور ہماری کیا حالت ہے. اپنا جائزہ لینے سے پہلے ذرا سلف صالحین کے متعلق 2-3 مثالیں سنیں. موطا امام مالک میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زبان مبارک کو کھینچ رہے. کون کھینچ رہا ہے؟ وہ شخصیت انبیاء اور رسولوں کے بعد ساری کائنات کے سارے انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے بلند و بالا. کعبہ کے رب کی قسم، انبیاء اور رسولوں کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹکر کا کوئی انسان نہیں. ان کی کیفیت کیا ہے؟ اپنی زبان مبارک کو کھینچ رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اے صدیق ایسے نہ کیجیے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ان ھذا اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے تباہ کرنا چاہا، میں اس کی باز پرس کر رہا. اگر صدیق کی کیفیت یہ ہے تو مجھے اور آپ کو اپنی زبانوں کا کیا حشر کرنا چاہیے. حق ہے ہماری زبانوں کو کہ وہ ہمارے منہوں میں رہ جائے. صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کے استعمال کا کس طرح محاسبہ کرتے. ایک اور واقعہ سنیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا غلام ہے، اس پہ ناراض ہوتے ہیں. ناراضگی میں اس کو گالی دینا چاہتے ہیں. گالی کے الفاظ زبان میں آتے ہیں، وہ لفظ جو اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے بولنا چاہتے ہیں اس لفظ کے درمیان میں پہنچتے ہیں، اپنی زبان کو روک لیتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میری زبان سے یہ لفظ نکلے. کہتے ہیں ال اور چپ ہو جاتے ہیں. پورا لفظ ہے کہ تجھ پہ لعنت ہو، لیکن لفظ کے تھوڑے حصے کو بولتے ہیں، وہی روک لیتے ہیں اپنی زبان. فرماتے ہیں انہا کلمۃ لا احب ان اقولها، یہ وہ لفظ ہے میں نہیں چاہتا کہ عبداللہ کی زبان پہ یہ لفظ آئے. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا؟ ہم تو اگر بکواس شروع کریں تو بکواس کی ڈکشنری کو کھول دیتے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ ان کے متعلق بیان کرتے ہیں بیمار ہوئے، بیماری کی شدت کی وجہ سے ان کی زبان سے آہ نکلتی تھی. اب بیمار ہو آدمی شدید، آہ نکلتی. اسی بیماری کی حالت میں امام احمد رحمہ اللہ انہیں بتلایا گیا کہ حضرت طاؤس رحمہ اللہ انہوں نے بیان کیا ہے یکتب الملک کل شیء حتی الانین، اللہ کی طرف سے جو فرشتہ لوگوں کی باتوں کے تحریر کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے
وہ آہ کو بھی لکھتا ہے. جب بندہ آہ کرے وہ فرشتہ آہ کو بھی تحریر کرتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں فَلَمْ يَئِنَّ أَحْمَدَ حَتَّى مَاتَ رحمہ اللہ تعالی. یہ بات سننے کے بعد امام احمد جتنی دیر زندہ رہے ان کے منہ سے آہ نہ نکلی. ڈر گئے ایسا نہ ہو آہ کروں فرشتہ تحریر کرے اور کل قیامت کے دن اللہ سوال کریں کہ تو نے آہ کیوں کی, تو ان کو کیا جواب دوں. سلف صالحین زبان کے استعمال میں انتہائی محتاط, کتنی بیماریوں میں مبتلا ہے. چند ایک بیماریوں کو شمار کر لیجیے, شاید کہ اللہ ان بیماریوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. زبان کے استعمال کے بارے میں ایک غلطی جو بہت سے لوگوں میں موجود ہے وہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا ہے. قرآن کی قسم, ماں کی قسم, باپ کی قسم, غیر اللہ کی قسم کھانا منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھانی ہو اللہ کی قسم کھائے یا چپ رہے. زبان کے استعمال میں دوسری خامی ماں باپ سے گستاخانہ انداز میں مخاطب ہونا. قرآن حکیم میں تو اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف, ماں باپ سے اف بھی نہ کہے. اور مفسرین لکھتے ہیں اگر اف سے بھی کوئی ہلکی بات موجود ہوتی تو اللہ اس سے بھی روک دیتے. بعض لوگ کتنے بدنصیب اور بدبخت ہیں, خاص طور پر ماں سے ان کا انداز تخاطب گستاخانہ ہے. ماں سمجھائے تو بکواس کرتے امی آپ کو تو کچھ سمجھ نہیں, آپ نے تو میرا سر کھا دیا, ظالم تیرا سر باقی نہ رہ جائے. اپنی ماں سے یوں مخاطب ہوتا ہے, وہ تیری ہمدردی کرے, تجھ سے محبت کرے, تیرے لیے ایثار کرے, اور تو یہ بکواس کرے امی آپ نے تو میرا سر کھا دیا, اللہ کرے تیرا سر باقی نہ رہے. تو ماں کو اس طرح خطاب کرتا. زبان کے غلط استعمال میں ایک بہت بڑی غلطی ماں باپ کے ساتھ غلط انداز میں گفتگو کرنا, اور مائیں بیچاری اس سلسلہ میں بڑی مظلوم ہے. ایک تیسری غلطی کسی کو ناحق لعن طعن کرنا, تجھ پر اللہ کی لعنت اور وہ اس لعنت کا مستحق نہ ہو. مسئلہ یہ ہے اگر کوئی کسی پر ناحق لعنت کرے تو وہ لعنت اس پر آ کے پڑتی. ایک چوتھی غلطی یہ ہے, مختصر سے انداز میں بات کو کر رہا ہوں. چوتھی غلطی یہ ہے اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے مال و دولت کے لیے بد دعا کرنا. یہ بھی بہت زیادہ زبان کا غلط استعمال ہے. بہت سے لوگ اپنی اولاد کے لیے بد دعا تو کر لیتے ہیں, اور جب بد دعا قبول ہو جائے پھر رونا اور چیخنا شروع کرتے ہیں. پہلے سے سوچ, جو بد دعا ان کے لیے کر رہا ہے اس کی تکلیف تجھے بھی ہو. بد دعا کی بجائے دعا کر, اللہ ہدایت دے. زبان کا ایک اور غلط استعمال
اور یہ 5واں نمبر ہے، بہت زیادہ گفتگو کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کرو۔ زیادہ گفتگو کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور وہ شخص اللہ سے بہت دور ہے جس کا دل سخت ہے۔ زیادہ گفتگو سے کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہوا تو اللہ سے بہت زیادہ دور ہوا، اور اللہ سے دور ہونے میں خیریت ہے یا تباہی ہے؟ چھٹی بات زبان کی خرابیوں میں سے یہ ہے کسی کی غیبت کرنا، اور غیبت یہ ہے کسی میں کوئی خرابی موجود ہے لیکن اس کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر حاضری میں اس خرابی کا بغیر کسی مصلحت کے ذکر کرنا۔ اب مثال کے طور پر کہہ رہا ہے اس کا رنگ بڑا کالا ہے، بدبخت اس کا رنگ کالا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ اس کے کپڑے بڑے پرانے تھے، ٹھیک ہے پرانے تھے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ وہ بڑا بخیل ہے، اچھا وہ بخیل ہے تو تو نے اپنا خزانہ اس کو بخش دیا۔ سب باتیں بدبختی کی، اپنے لیے تباہی و بربادی کی۔ امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہم اللہ روایت کرتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حسبک من صفیۃ کذا و کذا، کہ صفیہ آپ کو اس سے یہ کافی ہے، اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت صفیہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی، بات بات میں اشارہ کیا کہ صفیہ چھوٹے قد کی ہے، کوتاہ قامت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، لقد قلت کلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت۔ عائشہ تو نے ایسی سنگین بات کی ہے، اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈالا جائے تو سمندر کے پانی کا ذائقہ بدل جائے۔ اگر اس بات کی وجہ سے سمندر کے پانی کا ذائقہ بدل جائے تو اعمال کا کیا ہوگا؟ اور پھر میرے اور آپ کے اعمال ہیں کتنے، اور بکواس ہم کتنا کرتے ہیں، کسی کو چھوڑتے ہیں؟ ہماری کیفیت تو یہ ہے جیسے اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے پوسٹ مارٹم کے لیے مقرر کیے گئے۔ بدبختی کی بات ہے، شقاوت کی کیفیت، کیا فائدہ اس سے؟ اس کا رنگ کالا ہے، وہ موٹا ہے، دبلا ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، ہمیں اس سے کیا فائدہ؟ جب ہم نے کسی کی برائی کو بیان کیا ہمیں کچھ حاصل ہوا؟ کتنا بے لذت اور بیکار گناہ ہے۔ گناہگار بھی ہوئے، اللہ کو ناراض بھی کیا، اور ہمیں کچھ حاصل ہوا؟ اور جو آدمی اللہ کو ناراض کرے اور اسے کچھ حاصل بھی نہ ہو، وہ بے وقوف ہے یا عقل مند؟ اونچی آواز سے جواب دیجیے، تھک گئے ہیں؟ کتنا بڑا بے وقوف۔ زبان کی خرابیوں میں سے 7ویں خرابی یہ ہے آدمی چغلخوری کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت حذیفہ
رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا لا يدخل الجنت نمام، جو چغل خور ہے وہ جنت میں نہ جائے گا۔ اور پتہ ہے چغل خوری کیا ہے؟ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرنا۔ اس کے پاس گیا، پتہ ہے وہ تو تمہیں گالی دے رہا تھا، وہ تمہارے متعلق یہ کہہ رہا تھا۔ اب دوسرے کے پاس گیا، پتہ ہے وہ تمہارے متعلق کیا سوچ رہا ہے، وہ تو تمہارا خروج لگوانے کی کوشش کر رہا، ایسے باتیں بنا رہا ہے جیسے شیطان سے بالکل براہ راست تعلق، اور مقصود کیا ہے کہ دونوں میں لڑائی ہو جائے۔ اس کے لیے کس بات کی بشارت ہے؟ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جب جنت میں نہ جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم۔ 8ویں زبان کی خرابیوں میں سے خرابی یہ ہے جھوٹ پکنا۔ اور عجب بات ہے، بعض لوگ انتہائی احمق، ناداں اور بے وقوف ہوتے ہیں، بکتے جھوٹ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑے کلیور ہیں خالص الو۔ جو جھوٹ بکے وہ انسان ہے یا الو؟ اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، کہتے ہیں دیکھا کیسا ڈاج دیا۔ یہ جھوٹ بولنے والا جہنم کی راہ پہ ہے۔ اور اللہ نے چاہا تو کسی درس میں جھوٹ کے متعلق مفصل گفتگو ہوگی۔ زبان کی خرابیوں میں سے 9ویں خرابی یہ ہے جو سنا آگے بیان کر دیا۔ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، ان کے پیٹ میں بات ہضم نہیں ہوتی، ادھر کان سے داخل ہوئی زبان سے خارج کر دی۔ ایسے شخص کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ریمارکس دیے؟ فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کی تباہی کے لیے اتنا جھوٹ ہی کافی ہے، جو سنے بیان کرتے۔ اب پوچھئے، بات کر رہا ہے ماشاءاللہ، خبر آ رہا بڑی دور کی، پوچھئے کس نے بتایا؟ بس جی میں نے سنا ہے، بس جی میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا۔ اے بے وقوف، ناداں، ہر بات جو سنی جائے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ انسان بن، تو کوئی طوطا ہے؟ جو بات تیرے کان میں داخل کی گئی ضرور اس کو نکالنا ہے۔ زبان کی خرابیوں میں سے 10ویں خرابی یہ ہے کسی کے متعلق ایسے کلمات کہنا جس سے اس کی تحقیر ہو۔ یہ بھی زبان کی خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی۔ اس کے علاوہ اور کتنی ہی خرابی ہیں، اور ماشاءاللہ ہم ان خرابیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ہم میں کثرت سے موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کرے کیا؟ چاہتے ہیں کہ زبان کی خرابیوں سے بچ جائیں، جنت کے وارث بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اس سلسلے میں 5 تجاویز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی تجویز یہ ہے، چپ رہیں، بات کریں تو خیر کی کریں، وگرنہ اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ آسان بات ہے یا مشکل ہے؟ کہنے میں آسان ہے، عمل میں بہت مشکل ہے۔ کیسے چپ رہیں؟ لیکن جو شخص اپنی نجات چاہے، جنت میں جانا چاہے، اللہ کو راضی کرنا چاہے، پہلی بات یہ کرے بولے تو خیر کے لیے بولے، وگرنہ چپ۔ دوسری بات یہ کرے کہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھے، فارغ ہے اللہ کا ذکر کرے۔ تیسری بات یہ ہے
اگر لوگوں میں ہے، فارغ ہے، کہنے اور سننے کے لیے کوئی بات نہیں، تو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکتا جائے، دین کی دعوت دے، بدی سے روکتا جائے۔ استعمال ہوا زبان کا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کی بات، اس کی بات، ادھر کی ادھر کی کیا ضرورت؟ مجلس میں بیٹھا ہے، کاروبار کی بات نہیں ہے کہ ان سے کوئی کاروباری تعلق نہیں، ملازمت کی بات نہیں، ان سے تعلق نہیں، اب کیا بات کرے؟ دین کی بات کرے، دین کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ چوتھی بات یہ ہے، جب بھی اس کی زبان حرکت میں آئے، اس آیت کریمہ کو یاد کرے جو ابتدا میں پڑھی گئی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو لفظ بول رہا ہوں اللہ کی طرف سے نگہبان فرشتہ اس لفظ کے تحریر کرنے کے لیے تیار بیٹھا۔ جب بھی بولنا چاہے اس بات کو یاد رکھے۔ اور پانچویں اور آخری تجویز یہ ہے، تجاویز تو اور بھی ہیں لیکن اب بات اس درس کی آخری تجویز یہ ہے، جب بھی زبان کو استعمال کرنا چاہے یہ سوچے جو بات کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں اس کے کرنے میں فائدہ ہے یا نقصان۔ جب بھی بولنے کا ارادہ ہو فوراً اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں یہ بات لائے، جو بولنا چاہتا ہوں اس میں میرا فائدہ ہے یا نقصان۔ فائدہ ہو تو ضرور بولے، نقصان ہو تو زبان کو بند رکھے۔ اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو، سننے والوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے گھر والوں کو اور سب مسلمانوں کو زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جو بولیں اس سے جنت کے وارث ہوں، اور ہر اس بات سے ہمیں محفوظ رکھے جو بات اللہ کو ناپسند ہو اور جس کی وجہ سے بولنے والے جہنم کی گہرائیوں میں گرائے جائیں۔